الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب القتل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے قتل کرنا واجب ہے۔ یہ اجماع نقل کرنے والے بہت سے علماء کرام ہیں، ان میں سے ایک امام ابن المنذر ہیں، قاضی عیاض ہیں اور امام اسحاق بن راہویہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الصارم المسلول میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ جو مسلمانوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے قتل کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں کتاب و سنت سے بھی ہمیں کئی دلائل ملتے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ آپ ان منافقوں سے کہیں کہ تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ وہ زہر کرنے والا ہے جس کے زہر ہونے سے تم خوف زدہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ لازمی طور پہ کہیں گے کہ ہم تو کھیل رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ اب بہانے پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہے وہ بدرجہ اولا کافر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا، آپ کو برا بلا کہنا اور آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ کفر ہے۔ ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ یہ حکم سب جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی پیش کرنا چاہوں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو برا بلا کہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، وہ مسلمان ہو یا وہ کافر ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور حدیث کا نمبر ہے 4361، اور ایسی حدیث امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی تھے جن کی ایک لونڈی تھی، اور اس لونڈی سے اس نبینا صحابی کی اولاد بھی تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا کرتی تھی اور آپ کی عزت پہ حملہ کیا کرتی تھی۔ یہ نبینا صحابی اسے روکتے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا تو اس عظیم صحابی نے ایک خنجر لیا، چھوٹی سی تلوار پکڑی اور اس لونڈی کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو یہ بات مشہور ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ کام کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ میرا اس آدمی پہ حق ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ نبینا صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس لونڈی کا قاتل ہوں، اور میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ آپ کو برا بلا کہتی تھی اور میں اس کو روکتا تھا لیکن یہ باز نہیں آتی تھی۔ میرے اس سے 2 بیٹے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، موتیوں کی طرح ہیں، اور یہ مجھ سے محبت کرنے والی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن گزشتہ رات جب اس نے آپ کو برا بلا کہا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دھیان سے سن لو، گواہ ہو جاؤ کہ اس لونڈی کا جو خون ہے وہ ضائع ہے، یعنی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم صحابی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس عظیم صحابی پہ کوئی دیت بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ عورت کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی صحابی یا مرد ہوں یا عورت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہیں، اور اگر یہ مسلمان تھی تو آپ کے اوپر طعن و تشنیع کر کے یہ مرتد ہو چکی تھی۔ دونوں صورتوں میں قتل کرنا جائز تھا، اور اس عظیم صحابی نے اسے قتل کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک اور حدیث اس بارے میں روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے کہ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے گفتگو کی، اور گفتگو میں اس کا انداز بے ادبی پہ مشتمل تھا، جناب صدیق کی وہ گستاخی کر رہا تھا۔ تو جناب صدیق ناراض ہوئے، تو میں نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو جناب صدیق نے مجھے ڈانٹا اور کہا لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی بے ادبی پہ، اس کی گستاخی پہ کسی کو قتل کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب صدیق بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو توہین کرے گا، آپ کی گستاخی کرے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کی توہین کرے، جو آپ کو برا بلا کہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قتل کون کرے گا۔ اگر ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی بھی قتل کر سکتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا دروازہ کھول رہے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ جس کو بھی کسی سے دشمنی ہوگی وہ دعویٰ کر دے گا کہ اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، میں نے اس لیے اس کو قتل کیا ہے۔ تو قاتلوں کو ایک بہت بڑا بہانہ مل جائے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے، انتظامیہ کے حوالے کیا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے، اور پھر اس کے کیس کا پیچھا کیا جائے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی توہین کی ہے تو حکومت کا حق ہے کہ اس کو قتل کرے۔ لیکن اگر عام آدمی کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو قتل کرے، تو پھر کوئی بھی جس کا دشمن ہوگا اس پہ یہ الزام لگا دے گا کہ اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، اور پھر اسے قتل کر ڈالے گا۔ تو اس سے زمین پہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ کی توہین ہو تو توہین کرنے والے کو عدالت میں پیش کیا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے، انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو برا بلا کہنے والا توبہ کر لے تو کیا پھر اس کو معافی مل جائے گی یا پھر بھی اس کو قتل کیا جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو آپ کی توہین کرے، توہین کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، آپ کی توہین کرنے پہ پشیمان ہو، تو یہ توبہ اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دنیا میں کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ کیا اسے قتل نہیں کیا جائے گا؟ اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام احمد، 4 اماموں میں سے ان 2 اماموں کا یہ موقف ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ کر بھی لے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں جن دلائل پہ اعتماد کیا گیا ہے ان میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور جس کا نمبر ہے 2683۔
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں جناب سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل مکہ کو جو آپ کے دشمن تھے انہیں آپ نے پناہ دے دی، امن دے دیا، سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے۔ ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ابن ابی سرح تھے۔ ابن ابی سرح کو جب یہ پتا چلا تو جناب عثمان ابن عفان کے پاس چھپ گئے، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ آپ کی بیعت کریں تو جناب عثمان ابن عفان اس آدمی کو لے کر پیش ہو گئے اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا کر دیا۔ تو آپ نے اور آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ابن ابی سرح جن کا نام عبداللہ ہے، آپ ان سے بھی بیعت لے لیں۔ یہ شفاعت کرنے والے جناب عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا، 3 بار دیکھا اور پھر آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور ایسا 3 دفعہ ہوا۔ پھر 3 دفعہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی، اس کا اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، تم میں کوئی بھی ایسا عقل مند نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور اس آدمی کو قتل کر دیتا۔ تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم تو نہیں جانتے کہ آپ کے دل میں کیا تھا، آپ اپنی آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرنے والی ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ابن ابی سر کو جناب عثمان ابن عفان لے کر آئے ہیں اور وہ توبہ کر رہے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ آپ کی بیعت لینے سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب 3 دفعہ جناب عثمان ابن عفان نے شفاعت کی کہ آپ اس سے بیعت لے لیں، تو پھر آپ نے بیعت لے لی اور پھر اس کو معاف کر دیا۔ یہ جو ابن ابی سرح ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح، ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان پہلے بھی ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان میں شامل کر لیا تھا جو وہی لکھا کرتے تھے، لیکن پھر یہ مرتد ہو گئے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹ تھا، یہ بہت بڑی تہمت تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ حملہ تھا۔ اس کے باوجود جناب عثمان ابن عفان کی شفاعت پہ آپ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور ان سے بیعت لے لی، اور پھر وہ بڑے اچھے مسلمان بنے، اور اسلام کے لیے ان کی کئی خدمات ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسری دلیل بھی دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کو برا بلا کہے گا تو یہاں پہ 2 حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک اللہ کے رسول کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، اللہ کا دین آپ نے پیش کیا ہے، تو جو آپ کو برا بلا کہتا ہے وہ گویا کہ آپ کی رسالت کو اور آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب اور آپ کے اوپر نازل کردہ دین کو مشکوک قرار دے رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نبی علیہ السلام کا حق تو ظاہر ہے کہ آپ کی توہین کی گئی ہے، آپ کو برا بلا کہا گیا ہے۔ تو جب کوئی آدمی آپ کو برا بلا کہنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کا حق تو معاف ہو جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا حق کیسے معاف ہوگا؟ کیونکہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں آپ کسی کو معاف کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو معاف کیا جو آپ کی توہین کرنے والے تھے، لیکن آج آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ تو آج اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے، آخرت میں انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ لیکن دنیا میں جو اسے قتل کرنے کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے، یہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی توبہ بھی کر لے تو اس کو
قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی کافر ہے، پکا کافر، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اور اس حالت میں نبی علیہ السلام کی توہین کرتا رہا ہے اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کافر جب مسلمان ہوتے تھے اس سے پہلے آپ کی توہین بھی کرتے رہتے تھے تو ان کا اسلام آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی شان، آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ کی محبت اپنی بیگم اور بچوں کے دلوں میں بھی داخل کریں، اور نبی علیہ السلام کی عمدہ صفات، آپ کے عظیم اخلاق، آپ کی عظیم تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔